نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ سلسلے وار ہم نے یہ معاملہ شروع کیا ہے، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہمیں سوالات آپ کے میسر آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کمپائل کر کے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ جولائی سن 2020 کی یہ بات ہے، اور جولائی کے تیسرے ہفتے میں جو ہمیں مختلف ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کے سوالات ملے ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں۔ سب سے پہلے امتیاز صاحب کی فیملی سے ایک ہماری بہن کا سوال ہے کہ پلیز کلیئر مائی کنسیپٹ ریگارڈنگ جاب آف وومن۔ I belong to financially stable family, but as I have great degree from reputable institutions, I don't want to do job, but family pressure ہے کہ اچھا انگلش سے اردو بھی شروع ہو گئی۔ فیملی پریشر ہے کہ ڈگری ہے تو فارغ بیٹھنے کے بجائے جاب کرو۔ I am doing job but I don't want to do it. Please help me how I can put my point of view in front of my family. دیکھیے یہ بات سوال غالباً پہلے بھی آ چکا ہے کہ خواتین کی اصل جو ذمہ داری ہے ان کے ذمہ وہی کام ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنے مختلف آن لائن کورسز میں ایک پروگرام جو کیا تھا اس میں مسلمان خواتین کے دینی فرائض پر بھی ہم نے کلام کیا، اس کے ذیل میں بھی ایک سوال آیا تھا، اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا۔ بہرحال آپ کوشش کیجئے کہ گھر والوں کو سمجھائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو بہرحال گھر کی اولین ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ ابھی بیٹی ہی ہیں اور ابھی بیوی کے درجے پر نہیں پہنچی ہیں تو بہرحال گھر والوں سے گزارش کی جا سکتی ہے، اور کم از کم ہماری گزارش ہوگی کہ کم سے کم ایسا انوائرمنٹ کہ جہاں مردوں سے اختلاط کا معاملہ نہ ہو، اور ایسا کام کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے، اور اللہ توفیق دے تو آپ دین سیکھیں اور دین کو فائدہ پہنچ سکے، دین کی تعلیم کو آگے بڑھانے کا موقع ہو سکے، اور گھر والوں کی طرف سے اجازت ہو تو ایسی کسی ایکٹیویٹی کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثواب کا بھی باعث ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آگے ایک اور بہن کا سوال ہے ظفر صاحب کی فیملی سے، ریٹائرڈ لوگ قومی بچت میں پیسے فکس کروا کر اس کا پروفٹ یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میری بہن، قومی بچت کی جو اسکیمیں ہیں تمام علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ بہرحال یہ سارا کا سارا کام جو ہے آگے گورنمنٹ انٹرسٹ بیسڈ کاموں میں لگاتی ہے، اور وہاں سے کچھ جو ملتا ہے گورنمنٹ کو وہ پے کر رہی ہوتی ہے، تو قومی بچت کی اسکیموں میں ملنے والا منافع وہ سودی اسکیموں سے ملتا ہے، اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور بالکل بچنا چاہیے اس سے۔ ایک اور بہن کا سوال ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا یہ ضروری ہے کہ کسی ایک امام کو فالو کیا جائے، صرف قرآنی تعلیمات اور حدیث و سنت پر عمل کے علاوہ یہ بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ بہت معروف سوال ہے، اور اس میں تھوڑا کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی امام یعنی امام فقہ کا حوالہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تو ہم امام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم امام پر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ ایسے بہت سارے ائمہ فقہ گزرے ہیں، لیکن معروف چند ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ورنہ ائمہ اور بھی گزرے ہیں، مگر ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت عطا فرمائی، اور ان کے شاگردوں نے ان کے سارے کام کو کمپائل کر کے آگے بڑھایا۔ لیکن آج جب ہم کہتے ہیں ہم فقہ حنفی کی رائے پر عمل کر رہے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ان کے مکتب فکر کے علماء اور فقہاء نے کتاب و سنت سے سمجھ کر جو احکام ہمیں بتائے، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم ہم تک پہنچائی۔ میری تو کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ شاید اسی لیے کہ آپ کا یہ اعتماد ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں دین کی روشنی میں، تو یہی 14 صدیوں کا ہمارا اعتماد چلا آیا۔ تو کسی امام کی اصل میں پیروی نہیں ہو رہی ہوتی، پیروی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اعتماد ہم کرتے ہیں کہ امت کے ائمہ نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ مجتہدین نے، اسلاف نے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں دین سمجھ کر ہمیں منتقل کیا، اور جب ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں تو الحمدللہ کتاب و سنت ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عاطف اظہار صدیقی صاحب کا سوال ہے، واٹ از یور ویو آن تبلیغی جماعت اینڈ دا ایکٹیویٹیز سچ ایز گشت، مشورہ، یوز آف اسپیسیفک بکس فار teachings etc. which they do. They are active in my mosque and ask me to join them. I am not convinced with some of their acts and would like to get your views on it. عاطف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ افراد اور اجتماعیتوں کا ذکر کر کے ان پر کوئی تنقید کرے، حتی الامکان ہم اس کی
احتیاط کرتے ہیں۔ البتہ ایک ہماری اعتدال والی رائے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہی ہمارے اسلاف سے بزرگوں سے ہم نے سیکھا۔ میں تنظیم اسلامی میں ہوں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، انہوں نے بھی اسی طرح ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے علمی بنیاد پر، فکری بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی خیر ہے، خوبی ہے، تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں الحمدللہ لاکھوں افراد جڑے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے کردار کو بدلا ہے، لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنے اوقات کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، بہت سی زندگیوں میں معمولات زندگی کے حوالے سے خاصی تبدیلی آئی ہے، اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گھر بار کو چھوڑ کر جو لوگ اللہ کے دین کے خاطر، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، رکاوٹیں عبور کرتے ہیں، اور ان کو کئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اور جتنا ان کو دین سمجھ آیا، جتنی بات ان کو سمجھ آئی، وہ اس پر بہت ہی پکے ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جس سے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ لوگوں کا مسجد سے تعلق قائم ہو جائے، لوگوں کا کلمہ درست ہو جائے، لوگ نماز کی طرف آ جائیں، یہ وہ خیر ہے کہ جو بہرحال تبلیغی جماعت اور اس طرح کی اجتماعیتوں سے امت کو میسر آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ دین کے لیے جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی محنت کر رہے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں ان کی، اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے پازیٹیو سائڈ۔ باقی ہاں ایک اختلاف یا کئی پہلو سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا جو مقام ہے دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے، اس حوالے سے وہاں کمی ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر وہاں ہے، لیکن نہیں عن المنکر کے حوالے سے معاملہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ انفرادی سطح پر لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے بڑی محنت الحمدللہ، لیکن اجتماعی سطح پر نظام کو بدل دینا، باطل کا نظام، اس کا خاتمہ ہو، اس حوالے سے خاصی کمی نظر آتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں کہ جس حوالے سے ہمارا اختلاف رائے ہے۔ اس اختلاف رائے کو رکھتے ہوئے جو خیر کا پہلو ہم اس کی تحسین بھی کرتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ خود ما صفا دع ما قدر، جو اچھا ہے، خیر ہے، اسے لے لو، اور جو برا ہے اس کو جو ہے چھوڑ دو۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال ہے نوید صاحب کی طرف سے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، کیا بتائیے گا؟ جی بالکل بتاتے ہیں آپ کو۔ سوشل میڈیا پر ہم نے ایک چھوٹا ویڈیو کلپ بھی ریسنٹلی شیئر کیا، جس میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، 10 دن اور راتیں، ان کی جو عظمت احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے اس کا ذکر آیا۔ حدیث بخاری شریف میں سارے سال میں بندے کا جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 ایام میں کیا جانے والا عمل ہے۔ ایام سے مراد دن اور رات دونوں اس میں شامل، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر اس کے 9 روزے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ اور 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے 4 روزے یہ منع ہے، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، اور ایک عید الفطر کا روزہ، 5 روزے رکھنا منع کیا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں۔ خیر، تو یہ 9 روزے بنیں گے اور راتیں 10 بنیں گی، ان میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے ثواب کے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اب آئیے روزوں کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 کے 9 روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، جو لوگ تو حج پر گئے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے لیے تو حج کو ادا کرنے کا معاملہ، اور اس وقت تو کووڈ-19 کا معاملہ بہت ہی لمیٹڈ تعداد ہے، لیکن مسئلے کی حد تک ہم بتا رہے ہیں۔ لیکن عام مسلمانوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا بھی اہتمام کریں، جو کہ یوم عرفہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی وہ پاکستان کا 9 ذی الحجہ کا دن یا مکہ مکرمہ کا 9 ذی الحجہ کا دن؟ تو ایک اور پروگرام ہے سوشل میڈیا پہ جو ہم نے اپلوڈ بھی کیا، اس میں ہم نے جواب بھی اس کا دیا ہے کہ ہر مقام والے افراد اپنے مقام کے اعتبار سے جو ان کی 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہو اس دن کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس روزے کی بدولت، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس روزے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی صغیرہ گناہ اہل علم سے مراد لیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے تمام روزوں کی، 9 ذی الحجہ تک 9 روزوں کی، البتہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی اضافی فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ہماری بہن کا سوال ہے اظہر صاحب کی فیملی سے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واچنگ یو فرام US, I want to watch your all Quran Dars lecture, but time shows Sunday 3 p.m. that is Pakistani Standard Time. How can I watch from beginning of Quran Dars؟ دیکھیے، جو سنڈے کو ہم ہماری قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر اور ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے جو درس اپلوڈ کرتے ہیں الحمدللہ یا نشر کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے۔
ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہے، فیس بک چینل پر بھی ہے، قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو فیس بک پہ 1-2 اور ہمارے پیجز ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ یہ آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سوال کے حوالے سے اور کلیئرٹی کی ضرورت ہو تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیجیے گا۔ جواب میں نے یہ دینا چاہا کہ جو اتوار کو 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم اپلوڈ کرتے ہیں یا نشر کرتے ہیں، اسٹریمنگ کرتے ہیں یا پریمیئر کرتے ہیں پروگرام کو، وہ بعد میں اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب کی فیملی سے ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ آئی لائک ٹو جوائن تنظیم، ٹیل اباؤٹ دی پروسیس۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ کا تعلق اس شہر سے ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ بہت سمپل یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ ہے tanzeem.org، آپ اس کو وزٹ کیجیے، اور info@tanzeem.org، info@tanzeem.org، وہاں پر آپ ای میل کر دیجئے۔ تو آپ جس شہر میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کے حوالے سے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ حضرات بھی بیعت فارم بھر کے تنظیم میں شامل ہوتے ہیں، بیعت کر کے تنظیم میں شامل ہوتے ہیں، اور خواتین بھی ایک بیعت فارم فل کر کے وہ تنظیم میں شامل ہو سکتی ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ خواتین کی اصل ذمہ داری ان کے اپنے گھر کے اعتبار سے ہے، اسی پر زیادہ فوکس خواتین کو تنظیم اسلامی میں کرایا جاتا ہے۔ تو سمپلی آپ ہماری ویب سائٹ tanzeem.org کو وزٹ کیجئے، info@tanzeem پر آپ ای میل ہمیں دے دیجئے، اور اگر آپ جس ذریعے سے آپ نے یہ ہمیں سوال بھیجا ہے اس پر آپ بتانا چاہیں کہ کس شہر میں آپ کی رہائش ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم آپ کو ریفر کر دیں گے۔ ایک اور بہن کا سوال ہے کہ آج، اچھا یہ آپ کا کامنٹ ہے، جو ہمارا درس قرآن نشر ہوتا ہے اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے، سورہ حشر کی آیت نمبر 1 تا 6 کے ذیل میں آپ کا سوال ہے۔ آج مسلمانوں کا طریقہ بالکل یہود کی نافرمانیوں والا ہے، خاص طور سے حکمرانوں کا جو شریعت امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال یہ آپ کا کامنٹ ہے، اور بات تو سخت ہے اور تلخ ہے، لیکن ہے سچ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی یہود کا جو ذکر اور بنی اسرائیل کا ذکر بار بار قرآن کریم میں کیا، سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، دیگر مقامات پر، وہ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے ہے۔ تو آج بہت سارے وہ کام جو غلط ہم کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل پہلے کر رہے تھے، اور حکمرانوں کو جو آپ نے ذکر کیا بالکل صحیح بات ہے کہ وہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ البتہ یاد رہے، ہم انفرادی سطح پر سوچیں، جہاں ہمارے اختیار ہے وہاں ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یہ پہلا سوال ہمارے متعلق۔ پھر حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا، ان کا اختیار وہ شریعت نافذ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پہلو، اگر حکمران نہیں کر رہے تو پھر مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرے، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اگر حکمران گندا پانی دے رہے ہیں پائپ لائن کے اندر تو ہم تو نہیں پیتے، ہم تو صاف پانی خرید کر پیتے ہیں۔ اگر حکمران بجلی نہیں دیتے تو ہم مچھروں کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جنریٹر لگاتے ہیں، UPS لگاتے ہیں، سو آن۔ اسی طریقے پر حکمران اگر شریعت نافذ نہیں کر رہے تو ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے اسٹرگل کرنا ہوگی۔ لوگ بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے، ٹیکس کم کروانے کے لیے، دکانیں کووڈ-19 کے نتیجے میں اب کھلوانے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، تو شریعت کے نفاذ کے لیے بھی ہمیں مطالبہ لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اشرف صاحب کی فیملی سے ایک بہن کا سوال ہے کہ بچوں کی کون سی ویب سائٹ ہے جو آپ نے شروع کروائی ہے؟ بچوں کی ویب سائٹ تو نہیں ہے، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اکیڈمی پر ہم نے آن لائن کورسز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ان آن لائن کورسز کے اندر ہم نے بچوں کے لیے بھی ایک سیگمنٹ یا ایک کورس رکھا ہوا ہے، اور ہمارے قرآن اکیڈمی کے جو آن لائن کورسز کی تفصیلات ہیں وہ QuranAcademy.com پر آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی۔ ایک تو ہم نے اس کا حوالہ پہلے دیا تھا۔ نمبر 2، ایک اور ادارہ ہے جس سے میں منسلک بھی ہوں الحمدللہ، وہاں ذمہ داری بھی ہے، دی علم فاؤنڈیشن، اور اس کے تحت ہم نے اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے پورے قرآن حکیم کا ایک نصاب اللہ کے فضل و کرم سے تیار کیا، جو پاکستان بھر میں 20 لاکھ طلباء و طالبات اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ خاص طور پر اسکول کے بچوں کو فوکس کر کے ہم نے تیار کیا نصاب، اس کی ویب سائٹ ہے، وہاں وہ تمام بکس بھی اپلوڈڈ ہے، اور اب ہم نے اس کی آن لائن کورسز کو بھی شروع کیا، تو وہ بھی تفصیل آپ کو وہاں ملے گی۔ وہ ایک بالکل سیپریٹ ادارہ قرآن اکیڈمی اور تنظیم اسلامی کے علاوہ، وہ ہے TIF دی علم فاؤنڈیشن، TIF.edu.pk، TIF.edu.pk، وہاں پر آپ کو اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ ذوالفقار صاحب کی فیملی سے ایک بہن کا سوال ہے کہ مزاج اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟
اگر انسان اخلاق، صحیح لفظ اخلاق ہے، اچھا کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ بہرحال اس پہ کوئی علمی بحث ہو سکتی ہے۔ اخلاق وہ ہے کہ جو ہمارے کردار کا حصہ بن جائے، اور وہ کردار جس کا تعلق لوگوں کے رویوں سے ہوا کرتا ہے، اور مزاج وہ ہے کہ وہ بات جو ہمارے کردار میں مستقل رچ بس جائے۔ تو یہ تو کچھ علمی بحث ہو سکتی، عملی بات کی طرف آتے، اخلاق ہمارا رویہ بندوں کے ساتھ، یہ تو اتنا اہم پہلو ہمارے دین کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن بندے کی میزان میں سب سے بھاری جو شے ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوں گے، عمدہ اخلاق۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پسند اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے دور وہ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ اخلاق اچھا کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ بہت اہم سوال ہے۔ مجھے اچھے اخلاق پر آمادہ کرنے والی شے معاف کیجیے گا، اور مجھے برے اخلاق سے روکنے والی شے وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین، کل کی پیشی کا یقین، جنت کا یقین، جہنم کا خوف دل میں ہونا، کل کا ثواب اور عذاب، اس کا معاملہ جو پیش آنے والا، جتنا یہ یقین پختہ ہوگا میرا عمل درست ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان بڑھتا ہے قرآن سے، ایمان بڑھتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے، ایمان بڑھتا ہے اچھے کاموں کو انجام دینے سے۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا، صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اچھی مجالس میں شریک ہوں گے تو ایمان کی بڑھوتری ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پھر جو معاف کیجیے گا عمدہ اخلاق کے فضائل بیان کیے گئے، یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، سلام میں پہل کرو گے تو تم تکبر سے بچا لیے جاؤ گے، سلام کرو گے تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو تم جنت میں داخلہ پا جاؤ گے، حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جی تم دوسروں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ فضائل کو بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اس سے بھی عمدہ اعمال کرنے کی موٹیویشن پیدا ہوتی۔ برے اخلاق، برے اعمال، تکبر ہے، حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، گالی دینا، استغفر اللہ، ان کا بھیانک انجام کیا ہے؟ قرآن میں ذکر آتا ہے، احادیث میں ذکر آتا ہے۔ ہاں، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا، غیبت کرنا ایسا جیسے مردہ بھائی کی لاش میں سے تم نے گوشت کھا لیا، استغفر اللہ۔ اس سے کراہیت آئے گی گناہوں سے، برے اخلاق سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور حدیث میں دعا سکھائی گئی، اللہ میرے اخلاق کو بہترین کر دے۔ آئینہ دیکھتے ہیں نا، اس وقت ایک دعا بتائی گئی، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرے تخلیق کو اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، وحرم وجہی علی النار، اور میرے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دعائیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائیں، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ آگے عثمان صاحب کا سوال ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں ایک وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پہلی بات عثمان صاحب یہ ہے، اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کلیئر کر لیں کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ بعض سیٹلائٹ چینلز پہ کچھ لوگوں نے کبھی وہ ٹکر جو نیچے چلتا ہے اس میں لکھ دیا ہوتا ہے، بہرحال میں مفتی بالکل نہیں ہوں، میں دین کا ادنا طالب علم ہوں، اور دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہوں، اور ایک نسبت یہ کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہوں، اور ایک سعادت یہ ہے کہ کئی علماء جو کراچی کے بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے بعض شہید ہو گئے، بعض کا انتقال ہو گیا، ان کے دروس میں شرکت کا موقع رہا، اتنا ضرور ہے۔ لیکن بہرحال بھائی میں مفتی یا جو عالم دین ہوتے ہیں باقاعدہ جنہوں نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، میں وہ فارغ التحصیل بھی نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے بار بار ان نشستوں میں ہم نے ذکر کیا کہ فقہی مسائل جن میں مفتیان کرام کی آراء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا میدان نہیں، وہ سوالات آپ مفتیان کرام علماء کرام سے کریں۔ آپ کچھ سادے سوالات آ جاتے جو بہت آسان ہوتے، جو ہمارے علم میں جو ہم نے سیکھے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن باقی آپ ریفر کیجئے فقہی خاص مسائل کے لیے علماء کی طرف۔ اب آگے عثمان صاحب کا سوال ہے کہ اللہ پاک آپ کی محنت و کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ ایک عرض کرنی تھی کہ آج کل پاکستان میں کچھ مغربی تہذیب سے متاثرہ نوجوان نکر پہن کر، یہ شارٹس جو ہوتی ہیں، سطر کو برہنہ کر کے مارکیٹوں اور سڑکوں پر واک کرتے نظر آتے ہیں۔ اب مارکیٹوں میں مسلمانوں کی مستورات یعنی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ جی، اس کھلی بے حیائی کو روکنے کے لیے میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک سے دعا بھی کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ میں آپ کے ذریعے سے اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کی کچھ کوشش ہو سکتی ہے تو کروں۔ اللہ پاک نے آپ آگے بہت بڑے الفاظ آپ نے استعمال کر دی، معذرت میں وہ نہیں پڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا وغیرہ پر آگے کچھ آپ نے تعریفی کلمات کہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس ہمارے حق میں دعا کیجیے، میں نہیں پڑھ رہا، معاف کیجیے گا۔
آپ کے لوگ بات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میری آپ سے، آپ فرما رہے ہیں عثمان صاحب، میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اس تحریک کو حکومتی حلقوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے لیے کوئی قانون پاس کرے تاکہ ہمارا معاشرہ مغرب کی طرح مادر پدر آزادی کی تباہی کی طرف نہ جائے۔ اللہ ہمارے حکمران، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں مرد کا سطر کیا ہے جس کو ہر حال میں اس نے ڈھانپنا ہے، ناف سمیت، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت۔ تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ پورا حصہ مرد کا سطر ہے، اس کو چھپا کر رکھنا فرض ہے، اس کو کھولنا حرام ہے، الا یہ کہ بیت الخلاء کی حاجت ہے، بندے کو غسل کرنا ہے، زوجین کے تعلق کا معاملہ ہے، کوئی میڈیکل ریزنی یا وجہ پیش آ گئی ہے اور آپریشن وغیرہ کا معاملہ، یہ ایکسیپشن ہے، ادروائز اس کو چھپا کر رکھنا فرض ہے، اور یہ کھلا رکھ کے نکلنا پھرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت عطا کرے، اللہ کرے۔ ہم تو اشارتاً بات کہتے ہی ہیں، میں تو کسی اور تناظر میں بات کہتا ہوں، لیکن بہرحال اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ایک ضمنی سی بات ہے، ہمارے بھائی عثمان نے جو ذکر کیا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیکر پہن کر اور شارٹس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر۔ مسلمان مرد ٹخنے کھلے رکھے، شلوار اوپر کر لے، پاجامہ اوپر کر لے۔ کچھ ہمارے بچے جو جینز یا پینٹ استعمال کرتے ہیں وہ اگر ٹخنے کھول لیں تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ٹخنے کھلے مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کو تو ڈھانپنے ہیں، ٹخنے کھلے مردوں کے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہاں آدھی آدھی ران کھلی ہوئی ہے جو کہ حرام ہے، اس میں کسی کو پریشانی نہیں۔ آپ نے غور کیا کبھی کیسا ٹارگٹ کیا جاتا ہے دین کے شاعر کو یا دین کی تعلیم کو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو یا آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو؟ یعنی وہ نکر کے اوپر اعتراض اور حرام کام کے اوپر اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض اس بات پر ہے کہ ٹخنے کے کھلے میں لوگوں کے، استغفر اللہ، اس مسئلے کے تحت یا اس نقطے کے تحت یہ جو ران کو کھلا رکھنا اور یہ سطر کو کھلا رکھ کر جو باہر آتے ہیں، یہ ہاکی کا جو لباس ہے، فٹ بال کا جو لباس ہے، حرام ہے بھائی۔ WWE یا WWF کا جو لباس ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ خیر وہ تو کافروں کا معاملہ چھوڑ دیجئے، لیکن اگر مسلمان نکر پہن کر جو ہے وہ کشتی لڑنے لگ جائے یا کبڈی لڑنے لگ جائے، کھیلنے لگ جائے یا ہاکی، یا وہ جائز ہی نہیں ہے، یہ رانیں کھلی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے ایک بہن کا سوال ہے کہ میں قرآن، اچھا یہ انگلش میں ہے، میں قرآن اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، پلیز رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میری بہن، آپ کا جس شہر سے تعلق ہو اس کے حساب سے ہم آپ کو بتا سکیں گے۔ اگر کراچی سے تعلق ہے، QuranAcademy.com، سمپلی ہماری قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کیجئے، اور جو کراچی میں کئی ہمارے سینٹرز ہیں، جو آپ کو قریب ہو وہاں آپ رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کراچی کے علاوہ کسی اور علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو کچھ میجر سٹیز میں ہماری قرآن اکیڈمیز ہیں، جیسے کہ لاہور میں بھی ہے، اسی طرح راولپنڈی میں بھی ہے، اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہے، اسی طرح ملتان میں اور جھنگ میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ایک ہمارا سیٹ اپ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے آپ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ علی نسیم صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجاع بھائی، I have just completed the book of سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، that is the seal nectar۔ ماشاءاللہ یہ سیل نیکٹر الرحیق المختوم ہم نے پہلے بھی ریکمنڈ کی تھی، ماشاءاللہ آپ نے مکمل کی، اللہ قبول فرمائے، اور آپ نے انگلش میں کمپلیٹ کی ہے۔ اینڈ آئی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ سیرت آف صحابہ آلسو، کین یو سجیسٹ سم بکس ریگارڈنگ دی سیرت آف صحابہ؟ ماشاءاللہ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی سیرت پڑھنا تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، طالب ہاشمی صاحب، ان کی بڑی پیاری کتابیں ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ، وہ 10 پیارے سعادت مند صحابہ جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان پر ان کی کتاب ہے طالب ہاشمی صاحب کی عشرہ مبشرہ، اور ایک ان کی کتاب ہے شمع رسالت کے 30 پروانے۔ سبحان اللہ، شمع رسالت کے 30 پروانے، وہ بھی بہت پیاری کتاب ہے، ان کا آپ مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو طالب ہاشمی صاحب کی کتاب ہے عشرہ مبشرہ، اور طالب ہاشمی صاحب کی ایک اور کتاب ہے شمع رسالت کے 30 پروانے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بنت انور صاحب کا سوال، صاحبہ کا معاف کیجیے گا، سوال ہے، مائی نیم از بنت انور فرام انڈیا، ہاؤ کین وی جوائن یور قرآن اکیڈمی کورس؟ جی، یہ سوال ہر مرتبہ آتا ہے۔ قرآن اکیڈمی کے جو کورسز آن لائن ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، سمپلی QuranAcademy.com، QuranAcademy.com ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، اس پہ بینرز جو چل رہے ہوتے ہیں
اس میں ایک بینر آن لائن فہم دین کورسز کا ہے، although کہ ہم نے جون میں کورسز شروع کیے تھے، ابھی بھی یہ کورسز جاری، اور آئندہ مزید ہم اگلے ماڈیولز کے کورسز کو اناؤنس کریں گے کچھ ہی عرصے میں۔ تو QuranAcademy.com ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، وہاں آن لائن کورسز کا ایک بینر ہوگا، اس کے اندر آپ جائیے، تمام کورسز کی آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ وہاں پر مل جائیں گی۔ نایاب صاحب کا سوال ہے کہ شجاع بھائی ایسی ویڈیو اور بنائیں ہم، اچھا یہ ہماری بہن کا سوال ہے، معاف کیجیے گا۔ شجاع بھائی ایسی ویڈیوز اور بنائیں، ہم عورتیں ہوتی ہیں گھر میں ہیں پر کچھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، علم نہیں، گائیڈ کرنے والا نہیں کہ کیا کریں، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بیوی کو گھر میں رہ کر کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں تاکہ آخرت بھی بنا سکیں؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے، اصل ذمہ داری خواتین کے گھر کے حوالے سے، اور ہمارے جو آن لائن کورسز چل رہے ہیں اس میں ہمارا ایک ٹاپک کچھ دنوں پہلے تھا مسلمان خواتین کے دینی فرائض، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ باقی یہ بات کہ ایک ماں کا کردار، ایک بیوی کا کردار، ایک بہن کا کردار، ایک بیٹی کا کردار، یہ بات کرنے والی ہے، مجھے بھی اس کا احساس ہوا۔ آپ دعا کیجئے کہ کوئی ایسی سیریز ہم انشاءاللہ تعالی پیش کر سکیں گے جس میں ان رولز کے حوالے سے بھی کوئی ذکر کیا جا سکے۔ البتہ فوری طور پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا کتابچہ ہے مسلمان خواتین کے دینی فرائض، مسلمان خواتین کے دینی فرائض، یہ ہماری ویب سائٹ QuranAcademy.com سے آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام، اسلام میں عورت کا مقام، اس میں ان کے ایک دو انٹرویوز بھی شامل ہیں اور خطاب بھی شامل ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام، یہ بڑی پیاری ایک کمپائلیشن ایک کتاب ہے، یہ بھی ہماری ویب سائٹ QuranAcademy.com سے آپ کو مل جائے گی۔ اس میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے خطاب بھی آپ کو ملیں گے اور ایک انٹرویو بھی آپ کو بہت قیمتی انشاءاللہ اس میں مل جائے گا۔ ایک اور ہماری بہن کا سوال ہے کہ آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ میرے پاس ڈالرز ہیں کچھ سیونگ پر جن سے میں وقت ضرورت نکال کر خرچ کرتی ہوں، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں؟ ایک اصولی بات سمجھ لیں، زکوٰۃ کی ایک تاریخ متعین ہوتی، جب ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس کے 1 سال کے بعد ہم پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے شعبان کی 15 تاریخ کو متعین کیا، کسی نے محرم کی 1 تاریخ کو، کسی نے رمضان کی 15 تاریخ متعین کر لی تھی۔ اب ہر سال اس تاریخ کو ہمیں دیکھنا ہے، سال کے دوران کتنا پیسہ آ گیا، کتنا چلا گیا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ جو تاریخ متعین کر لی گئی ہے اس تاریخ کو دیکھا جائے کہ کتنا ہمارے پاس مال ہے، بس اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی، اس میں کیش بھی ہے، اس میں زیور بھی ہو سکتا ہے، اس کی ویلیو شامل کی جائے گی، کچھ ریسیول بھی ہو سکتے ہیں، وہ تفصیلی بات ہے۔ لیکن یہ کہ جو آپ کے پاس ڈالرز موجود ہیں، جنوری میں آپ رمضان میں کچھ خرچ کر لیے، محرم میں کچھ خرچ کر لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس دن ہم اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس دن دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس کیش کتنا ہے، ریسیولز ہمارے کتنے ہیں، ہمارے پاس زیور وغیرہ کتنا ہے، اس اماؤنٹ کے اوپر پھر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ وہ تفصیلی احکامات ہیں، لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے سال کے درمیان میں کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دن زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا متعین ہے اس دن ہم نے دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہمارے پاس موجود ہے۔ محمد مدثر علی صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ایک معاملے میں رہنمائی چاہیے، کیا مرحومین کی طرف سے اضافی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اضافی قربانی سے مراد ہے اپنے حصے کی قربانی کرنے کے بعد ایک گائے میں مثلا ہمارے 4 حصے، باقی 3 حصے مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو ہم حیات ہیں الحمدللہ، تو جن پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی ادا کر لیں، اس کے بعد اللہ وسعت عطا فرمائے تو مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان پر بھی رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ ساجد محمود صاحب کا سوال ہے کہ شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آن لائن قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا اہتمام کیا، اللہ پاک آپ کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ پورا ادارہ ہے قرآن اکیڈمی، اسی طرح ہماری تنظیم اسلامی ہے، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ سامنے میرے کیمرہ ہے، پیچھے وہ ہمارا ایک کنٹرول روم ہے، وہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے، سب کچھ ایڈٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے IT کے ساتھی ہیں جو ہماری ویب سائٹ کو مینٹین کرتے ہیں، پھر ہمارے اور ساتھی ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک اجتماعی عمل ہے، نظر آنے والے 1-2 لوگ ہوتے ہیں، پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر یہ ادارے چل رہے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب چلے گئے دنیا سے، ہمارے ایک اور استاد انجینئر نویر احمد صاحب چلے گئے، ہمارے اور بڑے بڑے پیارے بزرگ اور ساتھی دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان سب کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں آگے ساجد صاحب کے ایک سوال پیش خدمت ہے، رہنمائی فرما دیں۔ آپ نے سورۃ المجادلہ 28 پارے کی پہلی سورت
پہلے لیکچر میں بات کی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا اس نے کفر کیا، تو میرا سوال ہے کہ جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے، از روئے قرآن اس نے کفر کیا، تو کیا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا؟ بہت حساس، بہت اہم سوال ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غالباً اس کی وضاحت ہوئی ہوگی لیکن پھر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے سلسلے وار قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے، جس میں سورہ مجادلہ کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آج کل سورۃ الحشر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے ذیل میں سوال تھا، جو آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا تھا وہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 ہے، سورہ آل عمران آیت 97 میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی ظالم بادشاہ نے اس کو روکا، اس سب کے باوجود اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، اتنی شدید وعید ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، جو جانتے بوجھتے استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا وہ کفر کی روش پر ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے بڑا اہم سوال، حساس سوال کیا، اسلام سے خارج ہو جانا قطعاً نہیں۔ ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے، ایک عمل کا کفر ہوتا ہے۔ عقیدے کا کفر کیا ہے؟ کوئی حج کا فرض ماننے سے انکار کر دے، استغفر اللہ، نماز کا حکم ماننے سے انکار کر دے تو یہ تو عقیدتاً کفر ہو گیا، یہ تو خارج کر دے گا اسلام سے۔ ہاں لیکن بندہ نماز کا حکم مانتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، یہ عملاً کفر ہے، فسق ہے، گناہ ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر بے نمازی ہے تو اس کا جنازہ تو پڑھتے نا ہم لوگ، کیونکہ وہ عقیدے کے طور پر مسلمان ہے لیکن عملی طور پر کفریہ روش کہیں گے اس کو، تو فاسق ہے، فاجر ہے، کفریہ روش ہے، لیکن بے عمل ہے، بد عمل ہے، گناہ گار ہے، تو سب کچھ ہے لیکن مسلمان تو ہوگا، کلمہ تو پڑھتا ہے نا۔ لیکن کوئی حج کا انکار کر دے، کوئی نماز کا انکار کر دے تو یہ عقیدے کے اعتبار سے کفر ہو جائے گا، اس سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ہے بہت بڑا گنہگار۔ نماز ادا نہیں کر رہا، بہت بڑا گنہگار ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی، اللہ ہمیں حق کی پیروی کی توفیق دے اور باطل سے، شر کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔